بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ قومی نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصا تھا، اس نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے محبوبوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا۔ یہ ساحر و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے نوح علیہ السلام کی سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ رائے حق سے فرار اختیار کی۔ القرآن پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرمائے، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پالے گا۔ ارشاد بارہ تعالی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ القرآن پھر ارشاد باری تعالی ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناح نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، تو خطا زمین پر کسی کافر کو فرزند نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ ناظرین، امام ابن کثیر علیہ رحمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی 18 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ ہی کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت، تبلیغ اور رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن اور رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ علیہ السلام ہی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی بد دعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفانی نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ کی شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے اور آپ کو اٹھانے کمبل میں لپٹتے اور اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش و نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندہ رہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت مالک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے کے آئے۔ جب مالک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح
علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زور و دار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے موت کا لمحہ آنے سے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے جو اسی مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہو، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہفت آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی ذکر خیر کی بدولت ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔